جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے. جسٹس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، فیصل رضا عابدین نے طویل لسٹ دی اور انہوں نے باقاعدہ تنقید بھی کی عدلیہ کے حوالے سے کہ ان کو کوئی انصاف نہیں ملا اور اتنی جلدی انصاف مل گیا جو بھی ان کے ورثاء تھے، اور اتنی جلدی فیصلہ بھی ہو گیا. کیا عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتی ہیں جب ان کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے؟ دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے دیکھیں. جہاں تک اس کیس کی باری جس کے جلدی فیصلے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک کیس اگر سامنے آئے اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہ رہے، ایشو نہ رہے، راضی نامہ ہو جائے تو پھر تو اس میں کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. تو اس لیے لیکن جو دوسرا انہوں نے بات کی نا، اس کا جواب دے دیتا ہوں. اسپیڈی جسٹس. نہیں دیکھیں، یہ چلیں، ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عدلیہ، گورنمنٹ اور سب کو کنسرن بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں جن پیسوں کی بات یہ کریں نا، رکے ہوئے معاملہ، وہ زیادہ تر ٹیکسیشن کے حوالے سے ہیں، چاہے انکم ٹیکس کے، کسٹم کے حوالے سے، سیلز ٹیکس کے حوالے سے، وہ زیادہ تر معاملات وہ ہوتے ہیں. وہ ہائی کورٹس میں بھی ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں. اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے کیس ہوں گے، میں مان لیتا ہوں ان کی بات، لیکن اس کے طریقہ جو ہے یہ نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، ان کا پورا وہاں پر ایک لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کے آفس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ساری لسٹ بنائیں اور چیف جسٹس صاحب کو ایک درخواست دیں کہ جناب یہ کیسز ہیں، اس میں اتنے بلین روپے پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے ان کا فیصلہ کر دیا جائے. لیکن ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، یہ عدلیہ پر تو اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے شاید آج یا کل کے اخبار میں ایک خبر آئی ہے کہ پتہ نہیں 10 بلین کا جو ہے فراڈ قسم کا جو ہے وہ پیسے واپس کیے. دیکھیں نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسٹم ریلیٹڈ سیلز ٹیکس میں کلیم داخل ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو حساس نوعیت کے معاملات، جو حساس نوعیت کا مقدمہ تھا، پوری اسٹیٹ ایک طرف تھی، عوام ایک طرف تھے، سب کے جذبات ایک طرف تھے، اور اس پہ اتنا جلدی نہیں. اس میں بات یہ جو آپ نے کہا نا، یہ جو آپ نے کہا نا پوری قوم ایک طرف تھی، دیکھنا اصل میں اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے، اس لیے کہ ساری قوم کو آپ نے اس میں ڈال دیا تھا. آپ اس کو سمپل بات کیوں نہیں کرتے کہ عدالت میں 2 کیسز تھے، ٹھیک ہے، ایک کیس تھا 2 مرڈر کا، ایک تھا وہاں پر اسلحہ نکلنے کا، وہ عدالت میں گئے ہیں اور ان دونوں پر فیصلہ کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہاں تک بھی ہوا کہ میں جمعرات کی رات کو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ایک اینکر صاحب نے جب کنکلوڈ کیا تو یہ بھی پاکستانی قوم کو کہا کہ کل جو ہے گھر میں مت بیٹھیے گا اور جمعے کو جو احتجاج کی جو کال دی تھی ان میں جائیے گا اور شمولیت اختیار کیجیے گا. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اینکرز بیٹھ کے یہاں پہ گمراہ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، میں اس کو ثابت بھی کر سکوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عوام میں بات، میرا یہ کہنا، آپ نے چونکہ سوال کیا پوری قوم لگی. گزارش ہے، دیکھیں جہاں حکومت کا یہ قصور ہے کہ وہ لوگوں کو سچ نہیں بتاتی، جھوٹ پر چلاتی ہے، ٹرسٹ نہیں کرتی. ابھی تک یہ انہوں نے ہم کو سچی بات نہیں، اندر کی بات بتائیے کہ ہوا کیا، لیکن اسی طریقے سے دیکھیں، اسی طریقے سے یہ پھر ایکسپلائٹ کر. آپ کو چھوٹی سی مثال دو، جاپان میں زلزلہ آیا نا، ٹھیک ہے نا، وزیر اعظم کو اپنی کرسی بچانی مشکل ہوئی تھی، زلزلہ آیا، جتنی وہ پارٹی ہے اپوزیشن والی چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے لیڈرز ہمارے بشمول اپوزیشن کے اور یہ اکٹھے بیٹھ کے کیا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں کوئی کام نہیں کر سکتے؟ میں شیخ صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا جاسوسی کا، اس پہ مقدمہ تھا، وہ اسٹیٹ بنا سکتی ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ایجنسیز آتی ہیں، ایم آئی ہوگی، آئی ایس آئی ہوگی، تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں کیا اس پہ ایسا مقدمہ بنایا؟ تو آپ کے ملک کی جو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، میں کل 2-3 دن سے اخبارات پڑھ رہا ہوں، اس میں آئی ایس آئی کے کردار کو اور افواج پاکستان کے کردار کو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کبھی کوئی دفاعی بجٹ کے اوپر نشانہ بناتا ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا، کرکٹ، تو ہم وہ کہتے ہیں جی اس نے 4 لاکھ کا کوچ رکھا ہے، ہم 9 لاکھ کا رکھیں گے اس لیے کہ ہمیں یہ میچ جیتنا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دفاعی بجٹ ہے $4 ارب، انڈیا کا ہے $36 ارب. وہ بھی تو ایک میچ ہے نا، مانا کا میچ ہے، وہ عزت کا میچ ہے. لیکن ہم اپنی ایجنسیوں کو بدنام کر کے وہ کام کرتے ہیں جو انڈین پوری ٹیم پورے ملک پوری دنیا میں بیٹھ کے ایک فلسفی کے ذریعے کرانا چاہتی ہے. تو ہم اپنی افواج کے کردار کو نہیں کرٹیسائز ہوا ہے، اس لیے میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے بعد عدلیہ کا کردار بھی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، عدلیہ کا کردار بھی ایک سامنے آیا. میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ایک فیکٹ بیان کیا ہے. لیکن اسی طرح ایک افواج کا کردار بھی آئے گا، پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے اور ایک جنگ کے اندر ساتھ دے رہی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن شاید اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جنرل جو ہے یہ اس جمہوریت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے اداروں کو مضبوط کر رہا ہے، تو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں میرے ہیں جی، میں فخر سے کہتا ہوں. کیوں؟ میری افواج نہیں ہے کہ ہندوستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے. میں میرے گھر والوں کو، میرے عوام کو، میرے ملک کو اگر کوئی محفوظ رکھے تو مجھے آپ اس کا وکیل کہیں. دوسری چیز میں آپ کا عرض کروں، میں نے تو سب سے
پہلے جج صاحب بھی اس دن موجود تھے, یہ کہا تھا کہ سو موٹو ایکشن لے لیں, کیونکہ جو عوامی آ جائے رد عمل سامنے, تو وہ میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سو موٹو ایکشن لے لیں. اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی ریفیوز کر دیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ٹھیک ہے, میں نے پڑھ لیا کیونکہ خبروں میں آ چکا ہے, بالکل آ چکا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا, اور میں تو ان کو نہیں منا سکتا نا جی, کیونکہ دیکھیں پک اینڈ چوز آج کل نہیں, میرا آپ سے یہ وعدہ ہے 10 دن میں آپ کے سامنے ایک ایسی ریسرچ لاؤں گا جس کے اندر پک اینڈ چوز کی ایک پالیسی چل رہی ہے عدلیہ کے اندر. من پسند کیسز اٹھاؤ اور اس کو چلاؤ اور اس پہ فیصلے کرو, اور جو باقی کیسز ہیں نا ان پہ دیمک سڑنے دیں. تو یہ 10 دن رکے آپ, انشاءاللہ وعدہ یہ لاؤں گا, پوری تحقیق سے لاؤں گا, پھر آپ کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے عدالتی فیصلے کا آپ لوگ احترام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے عدالتی فیصلہ ایک طرف, آپ لوگوں نے اس کا احترام بھی کیا, اتنی جلد بازی کیوں تھی ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ بھجوانے کی؟ کیونکہ میڈیا سے چھپایا گیا, جب وہ یہاں سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد یہ خبر ان کی گئی, کہ آپ لوگ واقعی ڈرے ہوئے تھے؟ نہیں آسما, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور پھر بس بات بھی کرتا ہوں, اس پر بڑی کھلی گفتگو کی ہے جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا جب ایک کیس رائے ہی نہیں اور ایک کیس میں آپ کی صلح ہو گئی, اس میں نہ پنجاب حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے, اس میں آپ بے بس ہیں. اس میں آپ سوائے اس کے کہ آپ قانون کو دیکھیں, یا فیصل تو ماشاءاللہ اتنا جذباتی ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو پھر اس کی پر یہ دو ہی چیزیں, یا اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں یا وسیم اختر کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. اب بات صرف اتنی ہے کہ جب ایک کیس ہی نہیں ہے تو اس میں صوبائی حکومت کیا کر سکتی ہے یا وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ بار بار عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہے. آپ دیکھیے اور دیکھتے چلے جائیے. اب مسئلہ یہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ میں آج پھر وہی بات کہتا ہوں, اگر آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو آپ ان کو بنائیے جنہوں نے یہ بیانات دیے تھے کہ جی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کے کسی طرح ان کا مقابلہ کریں گے, اور پھر پیسے لے کے سارا کچھ چھوڑ دیا. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے وہ جج صاحب کدھر گئے, جو سیشن کورٹ کے جج تھے اوجلا صاحب, وہ کہاں چلے گئے؟ سنا رخصت پہ چلے گئے. اب دیکھیں میں اب اس ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی, میں نے آگے بھی کہا تھا کہ اپنی ذمہ داریاں کسی دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں. اب جج صاحب اگر رخصت پہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے جج صاحب کو بھی کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہو, دباؤ کا شکار ہو, ان کا اپنا ذاتی. اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اب اصل فیصل کو جس بات پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی وہ نقطہ تھا وسیم اختر کا. وسیم اختر نے اپنی انگلیوں میں گن کے یہ بتایا ہے کہ جی کراچی میں 16, 18, 29, 30 آدمی جو ہیں ایم کیو ایم کے قتل کر دیے گئے اور ناحق خون بہا دیا گیا. باقی جو 20-100 کے حساب سے باقی جو لوگ وہاں پہ ناحق مار دیے گئے ہیں, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق نہیں تھا, ایک طرف تو آپ یہ بات کرتے ہیں بڑے زور شور سے اور بڑے جذبے کے, بڑے جی امریکہ کی غلامی سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور اپنے جو ان کے لیڈر ہیں وہ ماشاءاللہ وہ ٹھنڈی فضا میں اور لنڈن میں بیٹھ کے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتے, ہم اپنی کوتاہیوں اپنی غلطیوں کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اب فیصل کو کہیے بات کر رہے ہیں, اور ہم بات ہو رہی ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے, وہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کا بھی پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, آپ کے اتحادی بھی ہیں. مزید ہم بات کریں گے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.